ہم سامعین کرام کے دلوں کو مستفید فرمائے. محمد ارسان بیسرو اور ابو بکر بہار. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب خیریت ہے میرے بھائی؟ آپ 3 دن سے کھیلنے نہیں آئے اور آپ کے چہرے پر بھی تھکاوٹ کے آثار ہیں. بس کیا بتاؤں، زندگی عذاب بن گئی ہے. کیا ہوا میرے بھائی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اصل میں گزشتہ 3 دن سے والدہ کی طبیعت سخت خراب ہے اور میں نوکر بن کر رہ گیا ہوں. سارے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں. ان کو کھانا کھلانا، ان کو کپڑوں کی صفائی کرنا، ان کو بستروں کو صاف کرنا، یہ سارے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں. ماشاء اللہ، زبردست. پھر تو آپ بہت خوش نصیب ہیں. خوش نصیب؟ اور میں وہ کیسے؟ ارے بھائی، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کمانے کا موقع ملتا ہے. اچھا یاری، مجھے سب مشقت اٹھا کر مجھے جنت ملے گی؟ جی ضرور، انشاءاللہ. کیا آپ نے قرن میں رہنے والے عریض بن عامر کا واقعہ نہیں سنا، جن کو لوگ اویس قرنی کے نام سے جانتے ہیں؟ نہیں، میں نے تو نہیں سنا. کیا آپ مجھے سنائیں گے؟ جی بالکل، کیوں نہیں. اویس قرنی اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے. اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف نہ لا سکے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور لوگوں سے کہا اگر کسی کی ان سے ملاقات ہو تو وہ اپنے لیے ان سے مغفرت کی دعا کروایا کریں. سبحان اللہ، یعنی والدین کی خدمت کا یہ اجر ملا کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل سکی. اور کیا آپ کو والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنے پر مقبول دیکھنے کا اجر معلوم ہے؟ جی نہیں. کیا مطلب والدین کو دیکھنا بھی اجر ہے؟ جی بالکل. اور جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا نا تو شاید آپ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے. پھر تو آپ ضرور بتائیے. والدین کو ایک بار محبت کی نظر سے دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ہے. سبحان اللہ، کیا یہ اچھی بات بتائی ہے آپ نے. میں تو اپنی والدہ کی خدمت کو سزا سمجھ رہا تھا، لیکن آپ سے مل کر معلوم ہوا یہ تو جزا ہی جزا ہے اور جنت ہی جنت ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دعا بھی سکھلائی ہے جس کو ہمیں اپنے والدین کے لیے مانگنی چاہیے. تو آپ وہ مجھے بھی سکھا دیجئے کہ میں وہ ہر نماز کے بعد مانگا کروں گا. جی ضرور، کیوں نہیں. میں آپ کو ابھی سکھا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب تو انشاءاللہ اس دعا کا ضرور اہتمام کروں گا اور والدین کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. میرے بھائی، مجھے ایک بہت پیاری حدیث یاد آ گئی. آپ اجازت دے تو وہ بھی سنا دوں؟ جی ضرور، کیوں نہیں. ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا یہ میرے والد صاحب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے آگے مت جانا، مجلس میں ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کا نام لے کر مت پکارنا، ان کو گالی مت دینا. سبحان اللہ، یعنی والدین کی عزت کی اتنی تاکید کی گئی ہے. جی بالکل، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی میں ہے. میرے بھائی، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے میری ساری پریشانی دور کر دی. مجھے والدین کے اتنے سارے فضائل معلوم نہیں تھے. اللہ مجھے اور آپ کو والدین کی خدمت کر کے انہیں ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وبركاته.